الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. محترم حضرات، ایک تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ میری درخواست پر آپ گفتگو کے آغاز سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اگست کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ماہ ہمیں تاریخ انسانی کی انگریز بے مثال ہجرت اور تحریک قیام پاکستان کے شہداء کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. اس ماہ میں ملک بھر کے تمام حلقوں پر لازم ہے کہ وہ قیام پاکستان کے بنیادی مقاصد سے آگہی اور وطن عزیز سے محبت جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کریں، انہیں زیر بحث لائیں. یہ ہماری قومی ذمہ داری اور ملی تقاضا ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری نئی نسل کی اہم ضرورت ہے. چنانچہ آج اور انشاءاللہ آئندہ کا خطبہ اس حوالے سے ہوگا. مجھے یقین ہے آپ اس پر توجہ دیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جابر کفار حکمرانوں کے نظام ریاست سے آزادی کو اپنا ایک بہت بڑا احسان قرار دیا. سورہ صافات میں ارشاد باری تعالی ہے: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا. ویسے تو ایک ایک سانس اللہ کے احسان کے نتیجے میں گزر رہا ہے، لیکن کچھ احسانات ایسے ہیں کہ جن کو خود اللہ نے قرآن کریم میں بطور احسان ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک آزادی ہے. فرمایا: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ. اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو فرعونی اقتدار کی غلامی کے کرب عظیم سے نجات دلائی. وَنَصَرْنَاهُمْ. ہم نے فرعون کے مقابلے میں ان کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. اور وہ لوگ آخرکار آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں غالب رہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو
دستور حیات کے طور پر نہایت واضح کتاب عطا فرمائی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دکھایا کہ آزادی کے بعد ان راہوں پر چل کر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قصص کی بالکل ابتدائی آیات میں ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ بات میں آپ سے کئی دفعہ اپنی گفتگو میں کہتا رہتا ہوں کہ قرآن ایک آئینہ ہے۔ یہ 1450 سال پہلے اتری ہوئی کتاب آج بھی جب اپنے حالات کے تناظر میں پڑھی جائے گی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آیات اتری ہی آج کے حالات کے۔ سورہ قصص کی بالکل ابتدائی آیات میں ارشاد باری تعالی ہے، ان فرعون علا فی الارض، سرزمین مصر میں فرعون کا تسلط، ظلم و جبر اور تکبر انتہا کو اس طرح پہنچ گیا تھا کہ وہ بندگی کے مقام کو چھوڑ کر الہ بن بیٹھا تھا۔ علا فی الارض، غرور و تکبر کی انتہا کر دی تھی اس نے۔ وجعل اہلها شیعا، اور آمرانہ اقتدار کے اصول ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت اس نے وہاں کے باشندوں کو طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا، شیعا، گروہ در گروہ۔ یستضعف طائفۃ منہم، رعایا کے ایک طبقے کو یعنی بنی اسرائیل کو گھٹیا قرار دیا ہوا تھا۔ یذبح ابناءہم، اس گروہ کے لڑکوں کو قتل کرتا، ویستحیی نساءہم، لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ انہ کان من المفسدین، وہ انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والا، یعنی طبقاتی تقسیم، معاشی ناہمواری اور جنسی انارکی اور بے راہ روی پیدا کرنے والا تھا۔ فساد کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ دو آدمی لاٹھیاں لے کر ایک دوسرے پر برسا رہے ہوں، یا سڑک پر کسی نے آگ لگا دی اور ٹریفک روک دی۔ انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والا، طبقاتی تقسیم، معاشی ناہمواری اور جنسی بے راہ روی پیدا کرنے والا انسان تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا کہ ملک مصر کے ان کمزور باشندوں پر احسان اور مہربانی کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں قیادت کا منصب بخش کر، قیادت کا منصب دے کر پیشوا بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ملک کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہی کو اس سرزمین کا اقتدار بخشیں، ہم انہی کو اس سرزمین کا اقتدار بخشیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہی کے ہاتھوں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ یہ میں نے اس آیت کا مفہومی ترجمہ عرض کر دیا ہے ان آیات کا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسے بنی اسرائیل کو ملنے والی آزادی کو اللہ تعالیٰ نے انعام قرار دیا ہے، بالکل اسی طرح دور نبوی میں مسلمانوں کو بھی اس نعمت کے میسر آنے پر شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے، اور اپنے احوال کے تناظر میں ذرا اس آیت کو سمجھیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، مسلمانوں یاد کرو
جب تم سرزمین مکہ میں تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر اللہ نے تمہیں مدینے میں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی، ورزقکم من الثمرات لعلکم تشکرون، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں رزق کا پاکیزہ سامان مہیا کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ انفال کی اس آیت کے تناظر میں اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ کا جائزہ لیں تو لگتا یہ ہے کہ ہماری پوری تاریخ اس آیت میں سمٹ آئی۔ قیام پاکستان سے پہلے اور 850 سال کا مسلمانوں کا اقتدار چھن جانے کے بعد برطانوی استعمار کی غلامی کے دور میں ہم بدترین اقلیت میں بدل گئے تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی نمایاں شرکت انگریزوں کو شدید انتقام پر ابھارنے کا باعث بنی، چونکہ ہندو تو ان کے ساتھ شروع سے مل گیا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہندو اکثریت مسلمانوں کو مٹانے کے درپے تھے۔ ایسے حالات میں فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ٹھکانہ بخشا اور اپنی مدد سے قوت بخشی، ایسی قوت بخشی کہ ایک ایٹمی طاقت تک پہنچا دیا۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ آیت کے آخری جملے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، بلکہ اس کے برعکس کام شروع کر دینے کی وجہ سے ہم آدھا ملک گوا بیٹھے۔ اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن کریم میں ہی بیان کی ہے، اور مثال تو اگرچہ مکہ کی بستی کی ہے لیکن فٹ پوری کی پوری ہم پہ آتی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے، کانت آمنۃ، وہ بستی بڑی پرامن تھی، مطمئنۃ، وہاں کے رہنے والے بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے وافر رزق ان کو میسر آ رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی اور آزادی کی اور اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اس ناقدری اور ناشکری کے نتیجے میں اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب ایسے مسلط کر دیا جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے۔ بما كانوا يصنعون، یہ سب کچھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مملکت خداداد پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور حیرانی ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، لیکن ہمارے کچھ لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کھاتے بھی پاکستان کا ہیں اور ناراضی کا اظہار بھی اس پر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں تحریک قیام پاکستان کے قائدین کی آراء کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے اور تحریک قیام پاکستان کے قائدین میں ان کا نمایاں شمار ہوتا ہے، ان کی آراء کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ان کے ذہنوں میں تحریک کے دوران کیسے پاکستان کے قیام کا تصور تھا۔ قائد اعظم
مرحوم کی 124 تقاریر کو ایک طرف رکھ کر ان کے صرف ایک بیان کو بنیاد بنا کر پاکستان کے قیام کے مقصد سے انحراف، یہ یقیناً انصاف نہیں ہے۔ مارچ 1944 کو بابا قوم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلبہ سے خطاب کے دوران فرمایا تھا، یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قائدین تحریک پاکستان کی سوچ کیا تھی۔ فرمایا پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، وطن اور نسل پر نہیں۔ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قائد اعظم کا یہ ارشاد نظریہ پاکستان کی خوبصورت وضاحت ہے۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ دو قومی نظریے کے بارے میں بات ہوگی، اور یہ ذرا جملہ غور سے سننے کے لائق ہے کہ کلمہ توحید کی بنیاد پر اللہ کی تکوینی حاکمیت کے ساتھ ساتھ، تکوینی حاکمیت کو تو ساری دنیا مان رہی ہے سوائے دہریوں کے، اللہ کی تکوینی حاکمیت کے ساتھ ساتھ کہ کون و مکان کا تمام تر نظام اللہ کی قدرت کے تحت چل رہا ہے، اللہ کی تکوینی حاکمیت کے ساتھ ساتھ اس کی تشریعی حاکمیت کا اقرار، وہ قوانین اور ضوابط جو نسل انسانی کو زندگی گزارنے کے لیے وحی کے تھرو اللہ نے اتارے ہیں ان کو تشریعی احکام کہا جاتا ہے۔ اس کی تشریعی حاکمیت کا اقرار اور اس کی حاکمیت اعلی اور اقتدار حقیقی کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے قوت نافذہ رکھنے والی ریاست کا قیام اسلام کے عملی نفاذ کا بنیادی تقاضا ہے۔ یہ بات میں پھر دوہرا دوں، یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ اللہ کی تکوینی حاکمیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی تشریعی حاکمیت کا اقرار، اسے تسلیم کرنا اور اس کی حاکمیت اعلی اور اقتدار حقیقی کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے قوت نافذہ رکھنے والی ریاست کا قیام اسلام کے عملی نفاذ کا بنیادی تقاضا ہے۔ مولانا علی میاں ہمارے مسلمانوں کے بر صغیر کے مسلمانوں کے بہت بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی معروف کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں یہ بات لکھی ہے کہ شرعی حکومت کے بغیر شریعت پر پورا عمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے نظام عمل کا ایک مستقل حصہ ایسا ہے جو حکومت پر موقوف ہے۔ حکومت کے بغیر قرآن مجید کا ایک پورا حصہ ناقابل عمل رہ جاتا ہے۔ خود اسلام کی حفاظت بھی قوت کے بغیر ممکن نہیں، اسی لیے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ فرماتے مثال کے طور پر اسلام کا پورا نظام مالی، دیوانی اور فوجداری قوانین، پورا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن
غلبہ و عزت کے حصول پر زور دیتا ہے، اور اسی لیے خلافت اسلامی بہت اہم اور مقدس چیز سمجھی گئی ہے، اور اس کو اکابر صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تجہیز اور تکفین پر بھی مقدم رکھا کہ جب تک مسلمانوں کا ایک خلیفہ متعین نہیں ہو جاتا اور اس کی متعین نہیں ہو جاتا تب تک تجہیز و تکفین نہیں ہوگی، چونکہ تمام امور خلیفے کی قیادت بھی ہو سکتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام میں جس قدر اہم فریضہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ امت کی بعثت کا مقصد یہی بتایا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ فرض کیا گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور نہیں، ذرا غور کیجئے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رہے کہ اس کے لیے امر یعنی حکم اور نہیں، امر یعنی آرڈر، اور نہیں کٹ لگانا ممانعت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اہل علم جانتے ہیں کہ امر اور نہیں کے الفاظ میں اقتدار اور تحکم کی شان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھلائی اختیار کرنے کے لیے درخواست کرتے پھرو، بلکہ امر اور نہیں کے لیے سیاسی اقتدار اور مادی قوت کی ضرورت ہے، اور امت کا فریضہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے۔ اور علی میاں یہ بات فرما رہے ہیں، وہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاں بیٹا ہوا تو خسرے آ گئے اور باہر آ کے تالیاں بجا کے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہیں، تو گیت گانے لگے کہ اسلام کا ہم سکہ دنیا میں بٹھا دیں گے۔ اس کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہے۔ اسی بات کا اظہار مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے اپنی دعا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا تھا۔ یہ دعا خود اللہ نے آپ کو مانگنے کا حکم دیا ہے۔ الفاظ پر غور کیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں اس دعا کے الفاظ مذکور ہیں، رب وقل، اے حبیب آپ کہیے، اللہ سے عرض کیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے پروردگار ہجرت کے بعد میرا مدینے میں داخلہ سچائی کے ساتھ ہو، یعنی جہاں جاؤں وہاں سچائی کا بول بالا ہو، واخرجنی مخرج صدق، اور مکہ سے میرا خروج بھی سچائی کے ساتھ ہو، یعنی یہاں سے ہمارا خروج بھی عزت و آبرو کے ساتھ ہو، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایک غلبہ، حکومت یا تسلط بنا دے جو میرا مددگار ثابت ہے۔ اور یہی بات مدینہ منورہ کی پہلی اسلامی ریاست کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمائی۔ جو درخواست اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں اس درخواست کو اللہ نے قبول فرمایا، اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی 150 مربع میل پر، 15,000 کی آبادی پر، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دنیا سے رحلت فرما ہونے سے پہلے 10 لاکھ مربع میل تک یہ ریاست پھیل چکی، اور پھر 100 سال کے اندر اندر وہ وعدہ پورا ہوا جو اللہ نے اللہ نے قرآن کریم میں حضور کے صحابہ سے کیا، جس کا ذکر سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابہ سے جو وعدہ کیا ہے، الفاظ پر غور کیجئے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، اور یہ وعدہ صرف صحابہ سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل بھی کریں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا،
زمین میں اقتدار دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسے ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے. اور دین کون سا پسند کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، دین تمہارا لیے مکمل کر دیا ہے، اور خود میں نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، دین اسلام پسند کیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو بطور طرز حیات تمہارے لیے پسند کیا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی موجودہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری عبادت کرتے ہوں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے. اللہ کے نظام کے نفاذ میں غیر کے نظام کے نفاذ کو شریک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. صرف کسی قبر کے سامنے سر جھکا دینا ہی یا کسی غیر اللہ کو کلی اختیارات کا مالک سمجھتے ہوئے اس سے مدد طلب کرنا ہی شرک نہیں ہے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس وعدے کے ظہور کے بعد ناشکری کرے تو ایسے لوگ نافرمان. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا. 3 باتیں وعدے میں تھی اور تینوں پوری ہوئی. ایک یہ کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس دور کی معلوم اقوام پر تمہیں غلبہ دیں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو. دوسرے، دین اسلام کا عملی نفاذ. يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو کوڑا مار کر اسے کہتے ہیں کہ رک جا، تجھ پر عمر نے اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا. پھر اس طرح سے بات مانی جاتی ہے کہ عمر ایک خط لکھتے ہیں اپنے گورنر کے نام کہ یہ خط دریائے نیل کے حوالے کر دینا، اور پھر دریائے نیل کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تیرے لیے رکنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس نے خط بھیجا ہے جو اس سرزمین پر اللہ کا دیا ہوا عدل قائم کرتا ہے. دین اسلام کا عملی نفاذ اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، امن و امان کی بحالی. یہ 3 وعدے جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیے، اللہ نے وعدے پورے کر دیے. اور یہاں یہ وضاحت ضروری ہے، اور یہ بات میں درخواست کروں گا، چونکہ اس آیت کو بعض لوگوں نے غلط مفہوم بھی پہنانے کی کوشش کی. میں ان کا ذکر نہیں کرتا، چونکہ بعض دفعہ ایسی باتوں کا ذکر کرنے سے انتشار ذہنی کا خدشہ رہتا ہے. یا یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس آیت استخلاف میں یا آیت خلافت میں خلافت سے مراد کیا ہے؟ خلافت سے مراد کیا ہے؟
خلافت سے مراد اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کے امر شرعی کے تحت اللہ کے اقتدار اعلیٰ کی بالادستی کے لیے استعمال کرنا، اور بطور امین قرآن و سنت کی تعلیمات کو زندگی کے تمام شعبوں میں پوری طرح اور پورے طور پر نافذ کرنا ہے۔ مسلمان حکمران کے پاس اقتدار اللہ کی امانت ہوتا ہے۔ سارے ممبران شورا، سارے ممبران اسمبلی مل کر بھی کوئی ایسا قانون پاس کرنے کا اختیار نہیں رکھتے جو اللہ کے امر شرعی سے متصادم ہے۔ اور یہ پاکستان کے آئین میں یہ شق موجود ہے، لیکن صرف آئین کی حد تک موجود ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قیام پاکستان کے بعد یہ کام اگر ہم بھی کر لیں، قیام پاکستان کے بعد اگر یہ کام ہم بھی کر لیتے تو اس آیت میں کیا گیا وعدہ ہم سے بھی اللہ ضرور پورا کرے۔ لیکن ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو اس وعدے کے بعد ناشکری کرے وہ یقیناً نافرمان ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ وعدہ پورا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا